تم نے پچھلے 20 سال میں چندوں کے علاوہ مانگا کیا اس قوم سے؟ چاہے وہ شوکت خانم کے نام پہ مانگا ہو، چاہے وہ نمل یونیورسٹی کے نام پہ مانگا ہو، چاہے اب وہ کرونا وائرس کے نام پہ مانگا ہو، یا الیکشن کیمپین کے نام پہ مانگا ہو، کس طرح سے پیسے صرف اس قوم سے مانگتے ہی رہتے ہو تم یار؟ تم نے تو مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کی تھی. مدینہ کی ریاست میں تو ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، نیک لوگوں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں، لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے مجھ جیسے ناچیز نے، میری کیا حیثیت ہے خان صاحب، میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا ان لوگوں کو بلا کے بٹھائیے، ان کے ہاتھ میں کنجی پکڑائیے، گلیوں میں پہنچیے. آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کھانا نہیں پہنچا سکتے. میرے پیارے بھائی، یہ آپ کا کام نہیں ہے رزق پہنچانا دوسروں کے گھروں میں. آپ کا کام صرف نیت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. رزق تو میرے اوپر والے نے دینا ہے. آپ کے پاس کنجیاں ہیں. میں 5 راستے آپ کو بتا رہا ہوں. پہلا راستہ، سب سے پہلے آپ کی میونسپل کمیٹیاں، آپ کی زونل کمیٹیاں، آپ کے کاؤنسلر. دوسرا راستہ یہ الخدمت، یہ چھیپا، یہ عالمگیر، یہ سب کی ریچز ہیں، سب کے ٹارگٹس ہیں، سب کے پاس کچھ علاقے ہیں جہاں یہ مقبول اور مشہور ہیں. ان کو ملائیے ساتھ. ہر گھر میں پہنچ سکتے ہیں یہ، ہر محلے میں پہنچ سکتے ہیں یہ، کیونکہ یہ ان گلیوں میں رہتے ہیں. جب آپ بات کریں گے زلفی بخاری سے، یا آپ اپنا رونا روئیں گے بیٹھ کر کے مسرت صاحب کے سامنے، یا شیخ رشید کے سامنے، یا جہانگیر ترین کے سامنے، ان کی ریچ نہیں ہے یہ، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میرے پیارے بھائی، جب تک کہ بھوکے سے نہیں پوچھو گے کہ کیا کرنا ہے، وہ تمہیں بھوک کا حل نہیں بتا سکتا. اور یہ لوگ بھوکے نہیں ہیں، ان کے پیٹ یہاں تک بھرے ہوئے، پیٹ یہاں ختم ہو جاتا ہے، ان کے یہاں تک بھرے اور پھر بھی کھائے جا رہے. خدا کے واسطے پہچانو، عوام سے چندہ نہ مانگو. ڈیم فنڈ کا پیسہ سب سے پہلے اس میں ڈالو. اس کے بعد یہ جو تمہارے ساتھ رئیسوں کی ایک فوج ہے تمہاری پارٹی میں، رئیسوں کی، جو جوتے اٹھا کر کے، فوجی جوتے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں. ایک صاحب، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو اسپیشل نیڈز کے ہینڈی کیپ بچے ہیں یہ عذاب ہے ہمارے اوپر. ان صاحب کی تجوریاں دیکھو. اسی طرح سے لندن میں تمہارے دوست انل مسرت صاحب، ان کی تجوری دیکھو. ان سب سے کہو کہ خدارا یہ 2 بلین 3 بلین روپیز لا کے اس میں ڈالو. جب یہ 50 بلین ہو جائے، 100 بلین ہو جائے، تو تب میں عوام سے کہوں گا کہ آپ 1 روپیہ دے دو. خالی صرف 1 روپیہ دو اور میں اس کو آگے بڑھا کے دکھاتا ہوں. 5 روپیہ دو اور میں آگے بڑھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے بنی گالا بیچ دو. خدا کے واسطے یہ گورنر ہاؤس بیچ دو. خدا کے واسطے مرسیڈیزیں بیچ دو. ورنہ یقین مانو وہ کلہاڑی جس پہ تم پیر رکھ رہے ہو اپنا، جس کلہاڑی سے اپنا پیر کاٹ رہے ہو، اس کے بعد نعرہ وہی لگے گا کہ مجھے کیوں نکالا. یقین مانو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ چند دن یہ طے کر لیں گے کہ آپ ماضی میں بھی موجود، ماضی کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. کیونکہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اپنی لیڈرانہ صلاحیتوں سے اب تک عوام کو کوئی بہت زیادہ متاثر نہیں کیا. ہر وقت ہم ٹی وی کھول کے یہی دیکھتے ہیں کہ کاش کہ عمران خان کچھ بڑا اعلان کر دے، کاش کہ لوگوں کے گھروں اکاؤنٹ میں، لوگوں کے گھروں پہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، بھوکے کے پیٹ میں کھانا چلا جائے. کاش عمران خان غریبوں کی بات کرے، کاش عمران خان کچھ کر کے دکھائے نعرے لگانے کے علاوہ. میں اتنا پیسہ لاؤں گا، میں لوٹی ہوئی دولت لاؤں گا، میں یہ گھر بنا دوں گا، میں نوکریاں دلوا دوں گا. او خدا کے واسطے بھائی جان، یہ جو 4-6 ہفتے ہیں یہی اس قوم کی تقدیر سیٹل کرنے کا وقت ہے. یہ اپنے سوچو، ذرا سوچو. سراج الحق کا نام لیا تھا، فیصل ایدھی کا میں نے نام لیا تھا، ڈاکٹر عبد الباری خان کا نام لیا تھا، میں نے ادیب رضوی، ڈاکٹر ادیب رضوی کا نام لیا تھا، میں نے سیلانی صاحب کا نام لیا، میں نے چھیپا کا نام لیا. ان سب کو بلاؤ، ان سے ان کی رینج پوچھو. میں پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، ان سے ان کے دائرہ کار پوچھو، ان سے ریکمنڈیشنز لو اور پھر اس پہ کام کرو. خدا کے واسطے یہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے، اس میں سے کوئی بھوکا نہیں رہتا، ان میں سے کوئی عوام میں نہیں رہتا. یہ سارے کے سارے جہازوں میں رہتے ہیں، یہ محلوں میں رہتے ہیں، اور جو محلوں میں رہتے ہیں، جہازوں میں رہتے ہیں، سونے کے دیوالے کھاتے ہیں. خدا کی قسم ان کو نہیں پتا کہ غریب کے گھر میں اس وقت بھوک سے کتنے بچے بلک رہے. اور جو بلک رہا ہے، خان صاحب خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ اس کی آہ بہت دور تک جاتی ہے. اللہ کو مانے، یہ میٹنگوں کا وقت نہیں ہے. آستینیں چڑھائیے، جوتے اوپر کیجئے، شلوار اوپر کیجئے اور نکل جائیے فیلڈ کے اندر اور ان لوگوں سے ملیے. اور اس وقت تو پوری پاکستان اور پوری دنیا کی جیلیں خالی کی جا رہی ہیں. آپ نے بھی جیلوں سے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا
दिया है, अमेरिका में भी हो रहा है, बरतानिया में भी हो रहा है। आप आफिया के लिए भी बात कीजिए, आफिया सिद्दीकी की भी रिहाई की बात कीजिए। यही वो वक्त है खान साहब। और फिर मैंने आपसे कहा था कि IMF से और वर्ल्ड बैंक से खुदा के वास्ते कर्जे माफ करा लीजिए। कोई आपको ये रास्ते नहीं बता रहा। मुझ जैसी नाचीज की अकल में ये बातें आ रही हैं तो आपके पढ़े लिखे दिमाग में क्यों नहीं आती? खान साहब आगे बढ़िए, खुदा के वास्ते हीरो से जीरो ना बनिए। यही वो मौका है कि अपना नाम आप तारीख में सुनहरी हुर्फों में लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ टोपी ड्रामे से कुछ नहीं होगा, खाली बोल बचन देने से कुछ नहीं होगा कि उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। कितनों को पकड़ लिया खान साहब, जितनों को पकड़ा सारे के सारे रिहा हो गए। बल्कि रिहा तो रिहा, कुछ तो मुल्क ही छोड़ के चले गए। किसको बेवकूफ बनाते हो खान साहब, क्यों बेवकूफ?